تو صاحب میں آپ کو بتا رہا تھا شاید یہ کہ وہ وہاں پہ بڑے چڑھ گئے، ان کی اولاد تو پھر بہت کچھ وہاں پہ بنی، وہ ریاست میں پھر ان کی اولاد نہیں ہونا تھا نا، ڈی سی ہونا ہے یا کمشنر ہونا ہے یا وزیر ہونا ہے، جو بھی خیر سلسلہ چلتا رہا۔ تو وہ جب دوسری جنگ عظیم شروع ہو گئی تو وہ پرانے بندے مر شر گئے، تو ہمارا ان سے کوئی رابطہ نہیں رہا، کیونکہ میرے اپنے والد اور چاچا یا افسر ہو گئے ہوئے تھے، یہ لوگ فوج میں چلے گئے، میجر ہو گیا، دوسری جنگ عظیم ہو رہی تھی، ہم پھر رہتے کہیں شملہ میں تھے، مطلب وہ رابطہ نہیں رہا، ہمارا ماحول اور ہو گیا، ان کا ماحول اور ہو گیا، ملنا جلنا نہیں تھا، پھر وہ تو سارا سلسلہ بدل گیا نا جی۔ لیکن میں یہ بتاتا ہوں کہ وہ علم آ گیا تو اس علم میں وہ پہلے تو ہماری لڑی چلی، مثلاً وہ جو ہمارے بزرگ تھے نگر دادا، ان کا بیٹا تھا بڑا، اس نے گھر میں قرآن شریف حفظ کر لیا، فارسی عربی فقہ وہ جو کچھ بھی ہوتا ہے، لیکن وہ ذرا وہیں پہ قید نہیں رہنا چاہتا تھا، یا اسی ماحول میں نہیں رہنا چاہتا تھا کہ والد صاحب یہاں پہ میرے اوپر ہوں گے یا کچھ۔ اب لڑکے فیصلے جیسے کرتے ہیں وہ وہاں سے نکل پڑے، ان کو کوئی کسی گجرات کے پاس یا کہاں کوئی اسکول میں ٹیچری مل گئی، یہ 1870 کی بات، مطلب اس ڈیکیڈ کی بات ہوگی، 1870 72 74 کی یا کیا۔ تو ادھر انہوں نے پڑھایا چھڑایا، تو پھر کسی نے کوئی لاہور کا بتایا کہ لاہور پہ اورینٹل کالج ہے، اس زمانے میں اورینٹل اسکول چلاتا تھا، تو وہ وہاں پہ چلے گئے، کہ کسی نے کہا کہ یہاں امتحان ہوتے ہیں اور یہ کورسز ہوتے ہیں، تو انہوں نے منشی فاضل کا امتحان دیا تو ٹاپ کر گئے، مولوی فاضل کا دیا تو تھرڈ آ گئے، وہ لائق تھے نا، وہ سب چیزیں گھر سے پڑھ کے آئے ہوئے تھے، دوسرے طالب علم تو پڑھ رہے تھے ابھی۔ تو وہ اس وقت شہر کیا ہوتا تھا، شہر تو یہ جس کو آپ والڈ سٹی کہتے ہیں، اندرون شہر آپ اس کو کہتے ہیں، تو وہ تو وہی تھا، باہر کی تو کوئی آبادی نہیں تھی، گاؤں تھے باہر۔ تو وہ مطلب اورینٹل کالج والوں نے جو پھر اورینٹل کالج کا اس کو درجہ دے دیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ تم ادھر ہی پڑھاؤ، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور ان کا 3 روپے تمہیں دیں گے ہم، اور رہنا یہ جیسے طالب علم یا استاد ہے یہ مسجدوں کے حجروں میں رہتے ہیں، مفت رہتے ہیں وہاں پہ، تو روٹی کھا لی، تندور سے کھا لی یا جو بھی، اس وقت پیسے کے کوڑیاں بھی ہوتی تھیں، چیزیں جو ہیں پیسہ نہیں خرچ کرنا پڑتا تھا، پیسے کے آدھے پیسے سے بھی کوئی چیز مل جاتی تھی، زمانہ ایسا تھا سستا۔ وہ کوئی ہوتی تھی، میں نے تصویریں دیکھی ہیں، وہ بدل جاتا ہے، تو کوڑیاں کا دام ہن بھی کیا جاتا ہے، وہ ویکھو جی فلانی شاید کوڑیاں کا دام مل رہی ہے کہ بہت سستی مل رہی ہے، تو وہ وہاں تھے، تو پھر ان کی ڈیوٹی لگی کہ انگریز افسروں کو عربی فارسی پڑھایا کرو۔ تو یہ جو فوجی ہوتے ہیں نا، ان کی یہ ایک کمزوری ہے، کوئی اچھا جوان دیکھا ہے تو اس کو کہو ویل تم فوج میں کیوں نہیں آتا ہے نا، تو یہ وہ ہمارے فیملی میں یہی کہانی ہے کہ وہ ہمارے پردادے کو وہ ہماری طرح نہیں تھے، ہماری طرح دوسری طرف سے ہماری دادی ذرا پکے رنگ کی تو آ گئی، تو ورنہ وہ بڑے ہینڈسم گورے، باقی بھی ہمارے رشتہ دار چچا والد بھی ہمارے گورے، مطلب میں تو کاڑا نہیں ہوں تو گورا بھی نہیں ہوں نا، تو وہ گورے تھے، مطلب تو وہ بڑے ان کی پرسنالٹی تھی۔ تو انہوں نے کہا فوج میں کیسے آتے ہیں؟ ان کا تم میاں میر آ جاؤ، چھونی میاں میر تھی، انہوں نے کہا میاں میر کہاں پہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ 3 میل باہر ہے، 4 میل لاہور سے۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ اس نے ان کو فوج میں کرا دیا۔ اس کا پھر اگلی بات میں آپ کو یہ سنانا چاہوں گا کہ وہ جناب 12-14 سال فوج کی نوکری کرتے رہ گئے، گاؤں تو گئے نہیں، اور وہ مطلب وہ جو پلٹن تھی
وہ تھی جس نے برما فتح کیا انگریزوں کے لیے، سو برما سے تعلق بن گیا، وہ پلٹن ادھر رہتی تھی۔ تو وہ جب آئے ہیں، جن کو اب نائب صوبیدار کہتے ہیں، ان کو اس وقت جمع دار کہتے تھے رینک میں۔ تو افسر وہ جو بغاوت ہو گئی تھی نا، اس کے بعد افسر کوئی وہ دیسی نہیں بناتے تھے، تو یہ دیسی افسر تھے، حوالدار ہو گئے، اس کے بعد وہ جس کو اب نائب صوبیدار کہتے ہیں، اور یہ باقاعدہ افسر ہی کہلاتے تھے، صرف نیٹو افسر، مقامی افسر، ہاں۔ اور پھر صوبیدار ہوتا تھا، صوبیدار میں جو بہت بڑا عہدہ سمجھا جاتا تھا۔ سو وہ پہلی دفعہ آئی اس وقت ہیں جب کہ وہ آج کل کے حساب سے نائب صوبیدار ہو گیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ ان کی جو پلٹن ہے اس میں میرا بھائی جو آئی جی مرحوم وہ گیا تھا، تو اس نے وہ بورڈ پہ جو نام لکھے ہوتے ہیں، تو اس نے وہ بورڈ پڑھا ہے، نام لکھا ہے۔ پھر اس وقت کا کرنل، میں جج تھا، مجھے کہا کہ آؤ تو تمہیں پورا یہاں پہ مطلب عزت افزائی ہوگی، گارڈ آف آنر ہوگا، وہ جو فوجیوں کا طریقہ ہے، سلامی دی جائے گی۔ بعد میں میرا اپنا کلاس فیلو ادھر جرنیل ہو گیا اکاڑے میں، تو وہ یونٹ اکاڑے میں تھی، اس نے کہا مجھے پتہ لگا تمہارا پڑدادا پلٹن کا صوبیدار میجر ہے، تو تم آؤ، تمہارے لیے تو میں ساری فوج وہاں کی نکال دوں گا، اور ہے نا پریڈ ہو جائے گی، اور تمہیں دربار لگائیں گے، عزت کریں گے، تمہیں شیلڈ دیں گے۔ تو لیکن ہم اب ان چیزوں سے اٹھ گئے ہوئے تھے، نکل گئے تھے، اس کو تو میں نے کہا اچھا، پر وہ ریٹائر ہو گیا۔ سید جنجوا صاحب اب اللہ بخشے کچھ سال میں فوت بھی ہو گیا، پر وہ میری عزت کرنی چاہتا تھا نا، یا خاندان کی۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ اس وقت آئے تو ٹرینیں تو شروع ہو گئی تھی، سلطنت برطانیہ نے وہی طریقہ بنا لیا ہوا تھا، اور اس کا یہ فائدہ تھا، نہیں تو کئی دن لگتے تھے یہاں سے دلی پہنچنے میں، اونٹوں پہ یا گھوڑوں پہ، یا وہ جو بیل گاڑی ہوتی ہے اس پہ جانا ہوتا تھا۔ تو وہ ٹرین سے وہ کہتے ہیں کہ میں آ کے گجرات اترا، تب گاؤں جانا تھا، تو اس وقت کرائے پہ کھچر تو گھوڑی مل جاتی تھی۔ سونن کا میں نے اپنا بستر تو وغیرہ جو ہے وہ تو کھچر پہ لدا، خود وہ گھوڑی، تو جس نے کرائے پہ دیا تھا یا جس تبل سے لی اس کا بندہ ساتھ ہو جاتا تھا، اس نے جانور واپس بھی لانے ہوتے تھے۔ تو اس زمانے میں یہ نوٹس تو نہیں، کرنسی تو نہیں ہوتی تھی نا، کاغذ کے نہیں ہوتے تھے، سکے ہوتے تھے نا، تو وہ اشرفیاں کہلاتے تھے۔ تو ان کو وہ کچھ اشرفیاں اکٹھے کر کے لا رہے تھے، تو وہ انہوں نے اس کے وہ کیا کہتے تھیلیاں بنائی تھی، تو وہ کہتے ہیں وہ تھیلیاں جو ہے نا میں نے وہ کھچر کے اوپر باندھ دی، نظر آتی ہے، پستول میں نے لگا لیا اور بندوق ہاتھ میں رکھ لی، تو چل پڑے۔ تو وہاں سے اسٹیشن سے ہمارا گاؤں 30 میل ہے، اور ریترا اور آبادی بھی کم کہیں گاؤں اور ہے۔ تو وہ جیسے اپنے گاؤں کی طرف جا رہے تھے، ساتھ والے گاؤں نے دیکھا کہ کون بندہ ادھر آ رہا ہے، تو کئیوں نے پہچان لیا، تو وہ ساتھ چلنے لگ پڑے۔ تو اتنے اپنے گاؤں میں ہو گیا جی، کوئی اکٹھے ہو کے بندے آ رہے ہیں، تو کی ہے، تو ایک بندہ گھوڑی تے چڑھیا ہے، تو کھچر ہے، چھت تے چڑھ کے ویکھیا گیا، تو دوڑ کے گیا، میرے نگڑدا مولوی صاحب تو تہاڈا بیٹا آ رہا ہے۔ سو وہ سارا گاؤں نکل آیا۔ تو اس وقت تو گاؤں میں اب بھی اسی طرح ہوتا ہے، کھلا صحن ہے، یہ ہے، اور کوئی پردے شردے تو نہیں ہوتے نا، دوسرے آ سکتے ہیں، عورتیں تو سب بھی آ سکتی ہیں۔ سو اب ان کے ویلکم کرنے کے لیے وہ سب اکٹھے ہو گئے، تو وہ سب کے سامنے پھر وہ پٹولیاں بھی جو تھیں اشرفیوں کی وہ بھی کھولی گئیں، سامان بھی اتارا گیا۔ تو وہ تو غربت کا زمانہ تھا، کسی نے نہ اس طرح کے بستر بند دیکھے تھے، نہ وہ دیکھا تھا، اور اشرفی تو کسی نے دیکھی نہیں تھی۔ تو کہانی یہ مشہور ہوئی ہے کہ اتنے اشرفیاں لے کے آیا کہ کھچر تے لاد کے لیا۔ کہانی ہمیشہ اسی طرح ایگزیجریٹ کو کیا کہتے ہیں اردو میں، کیا کہتے ہیں، مطلب وہ بات بڑھتی جاتی ہے نا۔
تو وہ بہت ہنستے ہیں. تو میں نے اپنے والد صاحب کو پوچھا کہ گھر میں کیا ذکر تھا کہ وہ کتنی اشرفیاں لے کے آئے. انہوں نے کہا 500. میں ان کو اور وہ اس کی مطلب انہوں نے تھیلیاں بنائیں اور اتنا شور مچا. انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب اس زمانے میں اگر 5 اشرفیاں کسی کے پاس آ جاتی تو وہ ساہوکار تھا. تو وہ اتنے سال وہ اکٹھے کرتے رہے نا. پھر وہ ایک طریقہ ہوتا تھا کہ گھر شر جانے لگے تو ادھار بھی لے لیتے تھے. اب بھی ہوتا ہے. یہ جو آتے ہیں نا دبئی سے لڑکے اور سعودی عرب سے, یہ کرتے ہیں. کچھ ان کی بچت ہوتی ہے, کچھ یہ کہتے ہیں کہ بھئی تم مجھے قرضہ دے دو, تم دے دو, یہ دے دو, میں گھر جاؤں میرے پاس پیسے تو ہوں, واپس آ کے کما کے میں تم لوگوں کو واپس دے دوں گا. پھر اگلی دفعہ کوئی اور جو ہے وہ اس طرح. میرے اپنے رشتہ دار یہ کرتے رہے ہیں, کیونکہ میں نے ان کو ڈائریکٹ پوچھا کہ تم لوگوں نے اتنے پیسے کیسے بچا لیے کہ آگے تم نے کوٹھیاں بنانی شروع کر دیں اور بھینسیں لے لیں. انہوں نے کہا جی پیسے اس طرح اکٹھے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ تو بینکوں سے لیتے ہیں نا, ہم ایک دوسرے سے لے کے, ہے نا. اب میرے بندے نے موٹر سائیکل لی تو میں نے کہا یہ پیسے جمع کر لیے. اس نے کہا نہیں جی وہ 7 والے نے دے دیے ہیں. تو وہ کچھ پیسے ہو گیا. میں کتنے کم ہیں؟ اس نے کہا 10-12 ہزار کم ہے. میں نے کہا اچھا یہ لو میری طرف سے. تو اس کی موٹر سائیکل ہوگی. ان کے وہ آرمی نے کچھ نہ کچھ دے کے اتار رہا ہوگا. میں نے تو نہیں اس سے لے لینا. تو اس کو سہولت ہو گئی. کوئی 10,000 اس کے اپنے 20,000 بچے ہوں گے. کچھ یہ ہو گیا ہے, کوئی 20-30 ہزار لے لیے, شاید 60,000 میں کہ 50,000 میں اس کی موٹر سائیکل آئی. تو وقت کی بات ہے نا. وہ صوبیدار صاحب اس کو فرلو کہتے تھے, 4 مہینے کی لمبی چھٹی ہوتی تھی. تو اتنے سالوں کے بعد آئے تھے. تو انہوں نے اس طرح کیا کہ چبارہ بنا دیا. تو وہ میں نے 1-2 گرایا ہے. نہیں, اس کے مقابلے کے وہاں پہ سارے علاقے میں کوئی چبارہ تھا ہی نہیں. میں نے اس لیے کرایا کہ وہاں 50-60 سال کوئی رہ نہیں رہا تھا. میرا خرچہ ہوتا تھا. رات ایک اپنا رشتہ دار بچہ آیا, اس کی بچیوں کے رزلٹ بہت اچھے آئے تھے. تو وہ 2 ڈبے لے آئے, ایک کیک اور ایک مٹھائی کا. تو ہم باتیں کرنے لگ گیا. تو وہ کہتے جی وہ کیا چبارہ تھا اور یہ وہ. تو میں نے اس کو کہا کہ تم مستری محمد حسین کو یاد ہے؟ مر گیا ابھی 6-8 مہینے پہلے. کہتا ہاں میں جانتا ہوں. میں وہ عقل والا بھی تھا, مستری بھی تھا, سیاح بھی تھا. پھر وہ گاؤں سے نکل گیا. انہوں نے جا کے تحصیل ہیڈ کوارٹرز میں دروازے کھڑکیاں بنانے شروع کر دی. وہ لکھ پتی ہو گئے ہوئے تھے. تو میں گاؤں گیا تو میں نے اس کو بلایا. تو میں نے کہا یار یہ میں پیسے بھیجتا رہا ہوں اور یہ لوگ کھا جاتے رہے. اس وقت موبائل فون تو تھے نہیں نا. وہ بعد میں نے کہا تھا وہ پیسے میں نے بھیجے تھے تو اس کے لپائی اور کیوں نہیں کی. انہوں نے کہا ضرورت پڑی تھی, کھا گئے. جن کو زمینیں دی تھیں ان کے پاس ویسے بھی ہمارے پیسے ہوتے تھے تو بھیجے. انہوں نے کہا اصل وقت سی کھاد پاندا کا تو کھاد مہنگی سی تو وہ پیسے اتنے لگ گئے. اسی کر دیں گے. کرتا کوئی نہیں تھا, کوئی رہتا نہ. تو جو آباد نہیں رہتی چیزیں ہیں, جن کا دیکھ بھال نہیں ہوتی, مینٹیننس نہیں ہوتی, وہ تو قلعے بھی گر جاتے ہیں, وہ تو مقبرے بھی گر جاتے ہیں, محل گر جاتے ہیں. تو اس چبارے کے ساتھ اب یہ حال ہو رہا تھا. تو جب میں نے اس کو بلا کے کہا, میں نے کہا یہ گاؤں والے بھی کہتے ہیں وہ یہ گرے گا 2-4 گھر لے جائے گا, اور اپنے شریک بھی کہتے ہیں کہ حالت خراب ہے ادھر کچھ کرو. تو اس نے مجھے کہا جی 1 پیسہ نہ اس پہ خرچ کیجیے گا, اس کو ہاتھ لگایا آپ نے تو لاکھوں لگ جائیں گے. تو رہنا یہاں پھر بھی کسی نے نہیں ہے. اور اب وہ زمانہ بھی نہیں رہا کہ کمی بٹھاتے اور گھر سنبھالی رکھا. یہ اگے ہوں رہے اتنے سارے گھر دوجے جو باہر نوکری چلا گیا تو اتنے کمی بٹھا دیتا, کیونکہ کمیاں نوکریاں ملدیاں نے. کمی اتنے نہیں بیٹھتے, اتنے نہیں رہتے, سارا نظام بدل رہا. تو اس نے کہا جی یہ نہ کرنا. تو ویسے کچھ اس کو لپا پوچھی کر دیتے ہیں. میں کہا گرنے کا. اس نے کہا جی یہ 3 اینٹ والی دیواریں ہیں, ہے نا, اور یہ جو سب کچھ لگا ہوا ہے پرانا, یہ ہے کہ پہلے اس کے بالے ٹوٹیں گے. اس سے پہلے یہ ہے کہ وہ مطلب کھپے پہ جائیں گے تو پانی گرے گا. پھر اس پانی کی وجہ تو کوئی لکڑی میں دیمک لگ گئی یا کچھ ہوا تو وہ ٹوٹن گے, ہے نا.
پھر کوئی بالا کہنا وہ سب کچھ وچ ہی گرے گا، یہ تو انعامی پنڈ والے تو سارے ڈراندے نے. اچھا پھر اس پہ خرچ کرنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا تھا، اور خرچے بڑے ہو رہے ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا. تو فائنلی اس کا ڈسیشن یہ ہوا کہ وہ اب اور کچھ نہیں رہا تھا، مطلب بدنما لگتا تھا نا. جیسے ہم پہلے رنگ کرا دیتے تھے، اس وقت سفیدی یہی ہوتی تھی نا، یلو کرا دیا اور اینٹوں پہ وہ جہاں پہ سفیدی لگنی لگا دی، تو وہ دور سے بڑی شاندار لگتی تھی. اور وہ جب بنایا گیا تھا اس کے اوپر ریفلیکٹر والا لیمپ لگا دیا گیا تھا کہ پردیس سے جو بندے جنگل میں سے آ رہے ہیں ان کو ایک نشانی ہو جاتی کہ ادھر سے گزرنا ہے. تو وہ کوئی 2 جنریشن چلتی رہی ہے. وہ فرض ہو جاتا ہے نا پھر چلانا کہ وہ سارے علاقے کو فائدہ ہو. ایڈریس بتانے والے بھی بتاتے ہیں، نظر آئے گا دور سے، اور ڈائریکشن دینے کے لیے. ہمارے گھر جس نے آنا اس کو تو پتہ ہی ہوگا کہ گھر ان کا ادھر ہے، اور رات کو جو بھی کوئی آ رہا ہے یا شام ہو گئی ہے تو وہ تو ڈائریکشن کا سلسلہ بن گیا ہوا تھا. اس لیے سارے علاقے کو پتہ تھا کہ وہ چوبارہ ہے وہاں پہ، اس جیسا چوبارہ وہاں پہ کوئی تھا ہی نہیں. تو وہ جب تک آباد رہا اس کو تو ٹھیک ہے خیال رکھا گیا. جب وہ آباد نہیں رہا تو پھر تو بات ختم ہوگی، گڑبڑ ہوگی. کہ وہ میری ایک پھوپھی 20 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی تھی، جو میرے دادے کی جو آخری شادی تھی، تیسری یا چوتھی، اس کی اولاد تھی، میرے سے بہت چھوٹی. اور میں نے اس کا خیال رکھا، اس کے بچوں کو پڑھایا، FC وغیرہ یونیورسٹی نوکریاں دلوائیں. تو وہ جب وہاں اکیلی ہوگی تو اس کو بھی میں لے آیا. پھر میں نے ان کو یہاں گھر لے کے دیا اور ان کو اکٹھا کر دیا. تو وہ لاہور میں مری ہے، اس لیے کہ اس کے بیٹے یہاں پہ بینک افسر تھے. اس کا اب رہنا سہنا سب کچھ بالکل مختلف تھا، علاج مختلف ہوا. تو گاؤں کی اس نے کیوں جانا تھا اور گاؤں میں کیوں رہنا تھا. پر یہاں تک ہو گیا کہ پھر اب جو ہمارے جتنے فوت ہوئے ہیں کہ وہ پہلے ہوتا تھا ہمارا وہاں پہ اپنا قبرستان ہے، یہ جیسے ہوتا ہے نا اپنا پلاٹ ہے، تو اس میں وہ بڑے مولوی صاحب کا چھوٹا سا روزہ بھی ہے. لیکن اب وہاں دفن دفنانے کا بات ختم ہو گئی ہے. ہم نے تو پہلے چھوڑ دی تھی، اب ہمارے رشتہ داروں نے چھوڑ دی ہے. یہ رات جو لڑکا آیا ہوا تھا اس نے مجھے بتایا کہ فلانے میں فوت ہو گئے. تو میں کہ ان پنڈ لے کے گئے ہو یہ اتھی دفناتا ہے نا. کہتا نہیں وہ پترا نے اتھی دفناتا ہے کہ ابھی پنڈ جانا کوئی نہیں تھا. یہ سوچے تھے کسی والی قبر تو چلے جائیں گے. وہ آہستہ آہستہ ساتھ چھوٹتا گیا نا جی. لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ وہ صوبیدار صاحب جو ہیں وہ 1910 میں ریٹائر ہو گیا ہے. پھر وہ ہوتا ہے کچھ پوزیشنیں ہوتی تھی جیسے آنریری مجسٹریٹ ہو گیا، جیسے اسیسر ہو گیا، جیسے پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. تو وہ علاقے کے اب نامی گرامی بندے ہو گیا، اور سرکار کے بھی کہ ریٹائرڈ پینشنر ہے وہ تو رئیس علاقہ کہلاتے ہیں نا. تو ایس پی آئے گا، ڈی سی آئے گا، اس سے ملاقات ہوگی. اور یہ تو اتنے میں انہوں نے بیٹے کو وہ 1892 میں پکڑ کے اٹھا کے لے کے لاہور میں داخل کر دیا تھا اسکول میں. یہاں پہ اس زمانے میں 5 روپیہ اس کا خرچہ ہوتا تھا، جو 5 روپیہ سپاہی کی ابھی تنخواہ نہیں ہوئی تھی. تو وہ میرا دادا اسکول کے بعد اسلامیہ کالج میں گیا. اسلامیہ کالج سے نکل کے اس نے پھر گاؤں کا لڑکا تھا، کوئی اس نے مقابلے کا امتحان شامل کا تو نہیں سوچا، حالانکہ اچھا لائق تھا. تو وہ اسسٹنٹ ہو گیا پوسٹل ڈپارٹمنٹ میں، ڈاکخانے میں پوسٹ ماسٹر ہوتے ہوتے پھر وہ گزٹیڈ افسر ہو کے ریٹائر ہو گیا میری پیدائش سے پہلے. لیکن اس وقت ابھی رواج تھا گاؤں واپس جانے کا. تو گاؤں واپس جاؤ گے تو گاؤں میں تو گھر نہیں چل سکتا جب تک عورت نہ ہو، کیونکہ اور کچھ نہیں تو اس نے گھر سنبھالنا ہے، روٹی پکانی ہے. سو انہوں نے شادی کر لی. شادی کی تو پھر اولاد بھی ہو جانی ہے. وہ مر گئی تو پھر ایک اور کرنی ضروری ہوگی، پھر اس میں سے بھی اولاد ہو جانی ہے. لیکن یہ تھا کہ ان کے پاس زمین تھی، کیونکہ زمین گاؤں میں تو سب سے زیادہ ہماری تھی، وہی جو نگڑداری کہہ رہا ہوں مربع ڈیٹ. اور ان کی پینشن بھی تھی، پڑھے لکھے تھے. وہ جو سرکاری صاحب میں لکھا ہوتا ہے علاقے کے کہ رئیس علاقہ کہلاتے تھے. اور اس میں ایک ایڈیشنل چیز یہ ہو گئی تھی
کہ جب میرا والد صاحب اسکول جانے لگے تو اسکول پرائمری جو تھا وہ اتنے میل دور تھا کہ گھوڑی پہ بیٹھ کے بچے نے جانا ہوتا تھا، پھر ساتھ کمی جانا ہوتا تھا. تو میرے پردادے نے دوڑ بھاگ کر کے ڈی سی شی سی کو مل کے تو اسکول منظور کرا لیا اور اس کے لیے اپنی حویلی دے دی. وہ حویلی پہ پھر میرے باپ نے بھی خرچہ کیا. تو وہ اب ڈیرا بن گیا تھا. ٹور پہ ایس پی آتا ہے، ڈی سی آتا ہے، وہ کچھ گھنٹوں کے لیے آتے تھے، اور پھر سارا ان کے تھانے دار اور مجسٹریٹ بھی تو آتے تھے نا. تو وہاں پہ کرسی پہ ان کے ساتھ وہی بندہ بیٹھ سکتا تھا جو ان کے ساتھ بات کر سکے. وہ تو میرا دادا تھا، یا اس سے پہلے میرے پردادا تھے جو انگریزی بول سکتے تھے، جو پڑھا لکھا تھا. تو وہ پھر مذاق کراتے ہیں کہ وہ دوسرے دور کھڑے ہوتے تھے جو ویسے فرعون بنے ہوتے تھے، تھانے دار یا انسپیکٹر، زیادہ افسر بھی نہیں ہوتے تھے. یا میں تو وہ میرا دادا کہتے تھے، میں مذاق کرتا ہوتا تھا، وہ نظر رکھتے تھے نا کہاں پہنچ گیا کوئی. اگر گھوڑی پہ آ رہا ہے، اگر کار پہ آ رہا ہے تو نہر کی پٹڑی سے تو ایک دم خبر دیتے تھے وہ ٹکڑ اڑ رہی ہے، کار آ گئی ہے، اور 5 منٹ 10 منٹ سے پہنچ جائیں گے. تو کہتے تھے انہوں نے مجھے پہلے بلایا ہوتا تھا، ہر چیز پہلے تیار کرنی ہوتی ہے نا. تو میں گیا ہوتا تھا تو کرسی پہ بیٹھا، تو کہتے ہیں میں جان کے کسی نے کہہ دیا کہ سردار صاحب سکھ افسر ہے یا لالا کیا ہے، لالا جی آپ بیٹھ جاؤ تھے میرے نال تھوڑی دیر. وہ کہ نہیں سوال ہی نہیں پیدا افسر اس کے تو کہنے کا میں مطلب کہ وہ ماحول اس قسم کا تھا. لیکن اس کے بعد جو جنریشن آئی میرے والد کی، میرے انکلز کی، تو وہ افسر ہوئے، تو وہ تو فیملیز اپنے ساتھ رکھتے تھے نا. پرانے زمانے میں فیملی گاؤں میں ہی رہتی تھی، آپ نوکری کہیں اور بھی کرتے ہو تو وہاں سے اپنے منی آرڈر بھیجنا ہوتا تھا یا آنا ہوتا تھا. تو وہ آ گئے، تو وہ پھر ہم نے تو گاؤں 10 دن جانا ہوتا تھا یا 2 ہفتے. اور اس کی وجہ بھی میں کہتا ہوں یہ تھی کہ میرے باپ کی شادی بہت تگڑے چودھری تھے، 18-20 مربے والے مشہور. اسی طرح رشتہ ہونا تھا نا ایک پڑھے لکھے لڑکے کا، اور صوبدار صاحب کا پوتا ہے، اور یہ وہ ہو گئی. تو لڑکیاں جو ہیں وہ تو پیکا نہیں بھولتی. تو میری ماں جو ہے وہ تو برما میں رنگون میں بھی ہو تو وہ مطلب زور دیتی تھی کہ نہیں میں نے تو سال ہو گیا جانا ہے، میں نے ماں کو ملنا ہے. باپ اس کے مر گئے تھے وہ پلیگ میں انفارچونیٹلی ینگ ایج پہ، پر وہ ماں کو نہیں بھولتی تھی. ہم شملے رہے ہیں 42 سے 47 تک مہاجر ہونے تک. تو ادھر آنے کا ایک صرف یہ تھا، ہم نے گجرات میں کوٹھی رکھی ہوئی تھی کہ وہ صرف سردیوں میں ادھر سے آنا پڑ جاتا تھا، اسکول بند، برف شرف پڑی ہے. تو وہ یہ ہوتا تھا کہ 2 ہفتے 3 ہفتے گجرات میں رہ رہے ہیں، ہفتہ 2 ہفتے اپنے گاؤں چلے گئے ہیں، ہفتہ 10 دن ننیال چلے گئے ہیں، ان کے گاؤں میں چلے گئے ہیں. ہم خوش تو بہت ہوتے تھے، کھیلتے تھے، وہ ایک ماحول ہی اور ہوتا تھا، گھوڑیاں دوڑاتے تھے اور سب کچھ ہے. تو کہنے کا یہ مطلب کہ ہمارے دونوں طرف پاؤں رکھنے پڑ گئے ہمیں. لیکن ماحول ہمارا وہ تھا شہری والا، شہر کے حساب کتاب والا. تو وہ جب اسکول دے دیا، مفت حویلی دے دی، اسکول بن گیا. وہ 50-60 گاؤں میں اور اسکول تو تھا نہیں، وہ سب ادھر پڑھنے آتے تھے، کچھ وہیں پہ رہ جاتے تھے. ماسٹروں کو روٹی بھی ہم دے دیتے تھے. جو گھوڑیوں پہ استاد آتے تھے دوسرے گاؤں وغیرہ سے، ان کو پٹھے شٹھے ڈالنے جو ہیں وہ ہمارے مطلب کنویں پہ یا وہاں پہ انہوں نے گھوڑیاں باندھنی ہوتی تھیں، ہے نا. جیسے جو پٹواری ہے وہ 30 سال ہماری دوسری کچی حویلی میں رہتے تھے، تو وہ گاؤں کا پٹواری تھا، اس کی خدمت تو لازمی تھی، اس کو تو کھانا جاتا تھا، دودھ بھی ملتا تھا، ہے نا، سب کچھ. وہ اپنی جگہ پہ تابعہ داری کرتا تھا، وہ دوسرے بندوں کی طرح ہم سے سلوک تو نہیں کر سکتا تھا نا. تو وہ مطلب ہے وہ ماحول یہ بن گیا. پر اس ماحول میں پھر بدلتے چلے گئے نا جی، حالات بھی، طور طریقے بھی. پھر کوئی وجہ نہ رہی، صرف یہ ہو گیا کہ بھائیوں میں اور ان سب میں کہ میں نے وکالت کی، ہے نا جی. وکالت صرف کرتا تو پھر تو میں نے کوئی افسر ہو جانا تھا. تو وہ کوئی ریٹائر ہو جاتا تو آج چھپا ہوتا کہیں تھوڑی سی پینشن ہوتی. پر میں پڑ گیا الیکشنوں میں، کالج سے ہی، یونیورسٹی میں،
تو وہ یونین کا الیکشن اس میرے وہاں پہنچنے تک طالب علم والا الیکشن ہی نہیں رہا تھا، وہ بڑا سخت تگڑا الیکشن ہو گیا تھا، کیونکہ یہ جمعیت آ گئی تھی، جماعت اسلامی والے. نہیں وہ بہت تگڑے تھے نا، وہ تو ایک جماعت تھی، تو دوسرے لڑکوں کے حساب سے ان کا مقابلہ میرے سے اور کوئی نہیں کر سکتا تھا. سو ایک دفعہ میں نے ان کو ہرایا، آخری دفعہ ہاری میرے سے، لیکن اس کے بعد میں ہار گیا کیونکہ ایک لڑکا کھڑا ہو گیا، اس نے ووٹ کچھ ڈیوائڈ کر لیا جنہوں نے مجھے ووٹ دینے تھے. تو میں بالکل تھوڑے ووٹوں سے، مطلب 11-12 ووٹوں کا فرق سے ہار گیا. لیکن تیسری دفعہ مجھے لڑکوں نے پھر تیار کر دیا. اب جو بندہ یہ کر رہا وہ پڑھائی کیا کرے گا، مقابلے کا امتحان کیا دے گا. پر اللہ کا شکر ہے کہ اس وقت تک میں LLB کر بیٹھا ہوا تھا، اور LLB کے امتحان میں نے یونیورسٹی میں پوزیشن بھی لے لی تھی. سو میرے مطلب یہ مشہور تھا کہ بہت لائق ہے نا، پڑھنے پڑھانے میں، پھر تقریریں کرنے میں، سارا کچھ سب کچھ کرتے رہے، کھیلنا کھلانے میں بھی اور گیمز میں بھی. تو وہ کہتے تھے ان کے مقابلے میں اور کوئی نہیں. سو اس میں یہ ہوا کہ ایک حمید احمد خان نام کے پروفیسر تھے، نامی گرامی، ان کے بڑے بھائی جو ہیں وہ زمیندار اخبار ایک ہوتا تھا بہت مشہور پرانے زمانے کا، اس کے مالک اور ایڈیٹر تھے ظفر علی خان، ان کے یہ چھوٹے بھائی تھے. تو یہ اسلامیہ کالج میں لیکچر ہو گیا، وہاں پہ پھر یہ پرنسپل ہو گیا، پھر ان کو وائس چانسلر بنا دیا گیا اس سال ہی جب ہم الیکشن لڑ رہے تھے. تو وہ یہ ہوا کہ پہلے الیکشن لڑنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، بہت لڑ چکا تھا، بہت MA میں وقت گزار چکا تھا، کتنے ہیں نا جی. تو وہ مشہور تھا یہ 4-5 MA کیے ہوئے ہیں، LLB کیے ہیں. وہ تو میں جوائن کرتا تھا صرف طالب علم بننے کے لیے اور الیکشن لڑنے کے لیے. تو وہ یار دوستوں نے جب کہا مجھے، مطلب مجھ پہ حاوی ہو گیا اور میں نے کہہ دیا کہ اچھا میں لڑتا ہوں، تو وہ بات نکلی تو آگ کی طرح نکلی. تو لڑکے تو لڑکیاں تو انہوں نے سب کہا کہ وہ بات بن گئی، تم آ گئے ہو، یہ جو پہلے تمہارا دوست کھڑا ہو رہا تھا یہ تو نہیں جیت سکتا تھا، اب تم ہو. اس میں وہ مولوی ہل گئے، اور انہوں نے اس میں زیادتی کی، اپنے ساتھ بھی میرے ساتھ بھی کچھ. انہوں نے کہا جی یہ وائس چانسلر لے آئے اس کو کہ جی مقابلہ کرانے کے لیے. تو یہ تو پھر ان کا ایڈمنسٹریشن کا بندہ، سرکار کا بندہ ہو گیا. تو ہم تو طالب علم تھے نا، ہم نے ہر چیز خود کرنی ہوتی تھی. وہ اب ایک پارٹی تھی، ان کے ساتھ کے جو ان کے پارٹی کے بڑے تگڑے ممبر تھے، وہ کوئی جرنلسٹ بھی تھا کسی اخبار میں، اپنا بھی اخبار ان کا رسالہ نکلتا تھا. تو اس لیے انہوں نے اس میں چھپوا دیا جی اس کو لیا، اسپیشل لے کر آئے ہیں. تو یہ بڑی غلط ہے. یہ تو پھر جیسے اب شور مچ رہا ہے الیکشن فیئر تو نہیں ہوگا، یہ تو انہوں نے اپنا بندہ لے آیا ہے، تو یہ سب چکر چلائیں گے اس کو جتانے کے لیے. تو وہ بندہ بڑا سخت مزاج تھا. اس نے کہا کہ ایسی بات کوئی نہیں، انہوں نے یہ کیوں دیا ہے. اس نے اس کو نوٹس دے دیا کہ واپس لو بیان، نہیں تو میں تمہیں ایکسپیل کر دوں گا. اتنے میں الیکشن گرما گرمی ہو جاتی ہیں، تقریریں شروع ہو جاتی ہیں، اس کالج میں کر رہے ہو، کلاس روم میں کر رہے ہو، تو وہ مومنٹم بنتا ہے نا ایک کہ وہ جی ہر چیز جڑی ہے جڑا ان پڑھ عمران خان یہ رل رہی ہے، ਭਾਵੇਂ ਅਕਲ ہے یا نہیں ہے پر ہوا ਇਹਦੀ ہے نا. تو وہ ہوا ساری میری بندی جا رہی تھی روز بروز. تو انہوں نے پہلے تو مجھے بھی کہا کہ نہیں ہم معافی مانگ لیتے ہیں، معذرت کر لیتے ہیں اور پورا الیکشن لڑیں گے. لیکن ایک سٹیج آئی کہ اس پہ ان کو اب یہ پکا یقین نہیں تھا کہ ہم جیتیں گے کہ ہاریں گے. تو سیاسی ان کے پیچھے مولانا مودودی بھی بیٹھے تھے اور بڑے بڑے تھے، وکیل تھے، کچھ تھے. میرے ساتھ تو میرے دوست یار ہی تھے، ہے نا. ہم تو ان کا اس حساب سے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے. میرا تو مقابلہ یہ ہو جاتا تھا کہ میرا پاپولر ہونے کی وجہ سے کہ میرے ساتھ بہت سے بندے ہیں، چاہے میں ہار جاؤں یا جیت جاؤں،
پر میری کوئی پوزیشن ہے